السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر سے میں آپ تمام سے مخاطب ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سب ایک ایسے کورس میں شامل ہیں اور ایک ایسی چیز کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے اور ایک ایسا حصہ ہے کہ جس سے ہم اور آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کورس جو دا وے آف سلفیہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ حصن المسلم کی منتخب دعاؤں کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح، معنی، مطلب، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی اس پہلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے چند ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعاؤں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کی کیا اہمیت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دعا بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دعائیں کرنے، رب سے مانگنے، رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، اس کا یہ کہنا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، ایسے لوگوں کو بہت جلد میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، یا یہ لوگ جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ ایک بندہ اگر دعا نہیں مانگتا ہے، اس کی زندگی میں اگر دعا شامل نہیں ہے، تو گویا کہ وہ تکبر کر رہا ہے، وہ رب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ اس کو اس جرم کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دے۔ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر؟ سورۃ الفرقان کی آخری آیت میں اللہ نے کہا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمارا رب ہماری پرواہ کرتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارا رب ہمارا خیال کرتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں بہت ساری اچھی چیزوں سے نوازتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارا رب ہماری زندگی میں برکتیں داخل کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر سچویشن میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کہنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں اور میرے اوپر ایمان رکھیں تاکہ یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ دعائیں یہ
قضا کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ اور ہونے والا تھا، لیکن آپ نے دعائیں کر لی، آپ نے اللہ سے دعا مانگ لیا، اللہ آپ کی اس دعا کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی ہونے والا حادثہ وہ روک دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ایک اور اہم چیز جس کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے، دعائیں ہماری زندگی کا حصہ اور پارٹ نہیں ہوں گی، تو اللہ ہم سے غصہ ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو کامیابی پھر یقینی طور پر مجھے اور آپ کو نہیں ملنے والی۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہیں، دعاؤں سے کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹے، چاہے آپ کو یہ لگتا ہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پھر بھی آپ دعائیں مانگیں، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن جب سچی نیت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں وہ کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرتا، رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہیں کرتا، تو اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور تین چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اللہ جو اس نے مانگا ہے وہی دے دیتا ہے، یا تو اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت تھی اس دعا کی وجہ سے وہ دور کر دیتا ہے، یا اللہ اسے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ اس کی اس دعا کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں اس کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کر کے اسے بدلہ نہیں دیا، لیکن اسٹور کر کے رکھ لے گا وہ، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ تو دعائیں مانگتے رہیں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور کسی نہ کسی صورت میں آپ کی زندگی میں وہ خیر اور برکت لے کر آئے گا۔ دوسری چیز جو اسی دعا سے ملتی جلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دعا اور ذکر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دعا ان اذکار کو کہتے ہیں کہ جن میں ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، اور اذکار یہ دعا بھی ہو سکتی ہے اور عام بھی، جس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ اور ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کیوں؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہارا رب تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ رب مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کے اندر اللہ نے کہا بہت ساری کوالٹیز، بہت ساری صفات، خوبیاں مومنوں کی، مسلمانوں کی گنوائیں، اور پھر اس کے بعد کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین اور عورتیں، کیا اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت، بخشش اور بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ کی تعریف، توصیف، تسبیح، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، جسے ہم اور آپ شارٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کی نصیحت کی ہے۔ آئیے ہم اس کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے اس کورس کا حصہ ہے اور ہمارے اس سفر کا حصہ ہے، اور اسی کتاب سے منتخب دعائیں آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کتاب سے ہم روز مرہ کی دعائیں لیں گے،
نماز کی، طہارت وغیرہ کی، اور اسی طریقے سے صبح اور شام کی، اور مختلف دعائیں، لیکن زیادہ بڑی دعائیں ہم آپ کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ دعائیں یاد کریں، اور جیسے جیسے ہم اس سفر میں آگے بڑھیں گے آپ سب دعائیں یاد کرتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں معلوم بھی ہوتی ہیں، بہت ساری نہیں معلوم ہوں گی، تو ان کو یاد کریں۔ اور دوسری اہم چیز وہ یہ کہ ہم بسا اوقات دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہم کو۔ تو اس کورس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں جو دعائیں یاد ہیں، جو اذکار یاد ہیں، جو دعائیں اور اذکار ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں یا نمازوں سے باہر، ہمیں ان دعاؤں کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہو۔ یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چلے کتاب سے شروعات کرتے ہیں۔ کتاب میں جو دعاؤں کے باب میں سب سے پہلی دعا ہے وہ نیند سے بیدار ہونے کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعاؤں میں کئی ایک دعائیں ذکر کی گئی ہیں اس کتاب میں، ہم صرف 2 دعا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی دعا جو عام طور سے سبھی کو یاد ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6314 اور صحیح مسلم میں 2711۔ الحمد کب کی دعا؟ یہ نیند سے بیدار ہونے کی۔ پتہ کیا چلا کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں، ہماری صبح ہو، تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، دیکھیں تلفظ، پروننسیشن یہ صحیح ہونا چاہیے، ورنہ عربی میں کچھ کا معنی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیں، ریپیٹ کر لیں، تاکہ آپ کے دعا میں پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کیا کہا گیا، نیند جو ہے ایک چھوٹی موت ہے۔ جیسے موت یعنی آنکھ بند ہو جانے کے بعد دنیا سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، ایسے نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے، اس لیے کہ نیند میں چلے جانے کے بعد ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ خود ہم کب کروٹ بدل رہے ہیں، کب سیدھا سو رہے ہیں، کب دائیں، کب بائیں، کس طریقے سے ہم سو رہے ہیں، ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات نیند کی حالت میں ہماری زبان سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، اور صبح لوگ بتاتے ہیں کہ آپ تو اس طریقے کی باتیں بول رہے تھے، تو ہم حیران ہوتے ہیں، ارے میں نے کہاں بولا۔ تو نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ اب اس چھوٹی موت سے آپ زندہ ہو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اللہ نے آپ کو ایک اور دن دے دیا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی، ہر طرح کی تعریف کا مستحق کون؟ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، لہٰذا اسی کی تعریف ہمیں نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے کرنا ہے، کوئی اور چیز یاد نہیں کرنا۔ آج ہمارے ہاں لوگ واٹس ایپ، فیس بک، یہاں وہاں نہ جانے موبائل اٹھا کر کہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جیسے ہی ہماری نیند بیدار ہو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا اور یہ دعا پڑھنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ پہلی دعا نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔ آپ چاہیں تو یہ پڑھ لیں، اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری دعا، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی
वरद्द अलैया रूही वअज़िन ली बिज़िक्रिही। फिर से एक बार, बहुत सारे लोगों को ये दुआ याद नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी वरद्द अलैया रूही वअज़िन ली बिज़िक्री। ये सुनन तिर्मिज़ी की हसन दर्जे की हदीस है, 3401 नंबर की, 3401 हसन दर्जे की हदीस। मतलब क्या है इसका? तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे जिस्म में आफियत की नेमत मुझे दी है। वरद्द अलैया रूही, और जिसने मुझे मेरी रूह वापस लौटा दी। यानी हम नींद की हालत में थे, खत्म मरने जैसी कैफियत थी, लेकिन अल्लाह ने फिर से रूह को वापस कर दिया और हम बेदार हो गए। और बेदार होने के बाद वअज़िन ली बिज़िक्रिही, और तारीफ उस अल्लाह की कि जिसने मुझे अपने जिक्र की इजाजत दी है। अल्लाह तौफीक ना दे तो हम उसकी तारीफ भी बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए, नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, भली चीजों के लिए, खैर की चीजों के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी वरद्द अलैया रूही वअज़िन ली बिज़िक्रिही। आप चाहे तो ये वाली दुआ पढ़े, या चाहे तो जो पहले दुआ बताई गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये नींद से बेदार होने के बाद की दो दुआएं आज की इस मजलिस में आपको बताई गई। इन दोनों दुआओं को आप याद रखें, और जो भी आपको आसान लगे वो आप सुबह के वक्त जब नींद से बेदार हो तो पढ़ लिया करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम नींद से बेदार हो चुके हैं, हमें अब कपड़ा पहनना है। इसलिए कि आदमी सोता जब है तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हालतों में सोते हैं, और इजाजत है इसकी, क्योंकि हम अपने कमरे में, अपने रूम में होते हैं, सरेआम तो नहीं सोते हैं। तो जिस भी पोजीशन में, जिस भी हालत में आप सोना चाहें, आपको सोने की इजाजत है। अब हम बेदार हो चुके हैं तो हमें लिबास पहनना है, कपड़ा पहनना है। तो अब लिबास पहनने की दुआ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। क्या दुआ है? सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4023 नंबर की हसन दर्जे की हदीस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फिर से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। क्या मतलब? हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए, जिसने मुझे ये कपड़ा, ये लिबास, ये ड्रेस पहनाया। वरज़क़नीही, और मुझे मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, मेरी जाती कुव्वत और ताकत के बगैर ये अता किया। यानी मैं इस लायक नहीं था कि इसको मैं हासिल कर सकूं, ये कपड़ा पहन सकूं, ये चीज ले सकूं, लेकिन अल्लाह ने बगैर मेरी किसी जाती कुव्वत और ताकत के ये चीज मुझे अता कर दिया। इसलिए मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। ये लिबास, कपड़ा, ड्रेस जो भी आप पहनते हैं, चाहे नया हो या पुराना, नया पहनने की भी दुआ भी बताई जा रही है। ये आम लिबास, आम कपड़ा पहनने की दुआ है जो भी आप पहन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, याद करें, चले दोहराएं मेरे साथ, जो भी सुन रहे हैं आप सब दोहराएं मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा वरज़क़नीही। अब बहुत सारे लोग पढ़ देते वरज़क़नीही, गलत हो जाता है। वरज़क़नीही, काफ पर जबर है। वरज़क़नीही
من غیر حول منی ولا قوت، یا آپ اگر ولا قوہ بھی بول دے تو بھی کافی ہے. الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ لباس، عام ڈریس، عام کپڑا پہننے کی دعا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ چیز عطا کر دیا. اب آتے ہیں نیا لباس پہننے کی دعا. بھائی اللہ نے آپ کو نعمت دی، آپ کو روزی دیا، آپ نے ڈریس سلوایا، نیا کپڑا خریدا. تو اب نیا کپڑا جب آپ خرید کر لا رہے ہیں، چاہے وہ ریڈی میڈ ہے یا آپ سلوا کر لے کر آ رہے ہیں درزی اور ٹیلر کے پاس سے، تو اب جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو پہنے جو بالکل ایک دم نیو ہے، تو اب نیا لباس جب آپ پہن رہے ہیں تو اب آپ کو دعا کرنا چاہیے. کیا دعا کرنا چاہیے؟ بڑی پیاری دعا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے، شریعت نے قدم قدم پر ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں لوگوں کی نظروں سے، خود اپنی ذات کی برائی اور شر سے بچانے کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. نیا لباس جب خریدیں، لے کر آئیں، فرسٹ ٹائم پہنے اس کو، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے. کیا دعا ہے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. پھر سے دہرائیں میرے ساتھ. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ، اللہم اے اللہ، لک الحمد تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے. انت کسوتنیہ تو نے مجھے یہ پہنایا، یعنی اس لائق بنایا کہ میں یہ ڈریس، یہ کپڑا پہن سکوں. اسألک من خیرہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کپڑے، اس لباس کی بھلائی کا. وخیر ما صنع لہ اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے. واعوذ بک اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. من شرہ اس کے شر سے، یعنی اس لباس کے شر سے. وشر ما صنع لہ اور اس چیز کے شر سے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو نہیں جانتے کہ میرے اس لباس میں کیا شر ہے. کبھی پھٹ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اس پر کوئی داغ لگ سکتا ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی اور ایسی چیز آ سکتی ہے جو آپ اس پر دیکھنا نہیں چاہتے. یہ سب شر ہے، یہ سب شر ہے. یا آپ نیا لباس پہن رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ اسمارٹ لگ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں یا لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لوگوں کی نظر پڑ رہی، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے، کسی کی بری نظر کا شکار ہو جائیں آپ، وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کو دیکھ کر کے نہ کہے اور آپ اس کی بری نظر کا شکار ہو جائیں. تو بری نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے. تو بری نظر لگ جائے گی تو آپ، ظاہر سی بات ہے اسی کپڑے کے پہننے کی وجہ سے لگا، تو یہ شر ہے. اس شر سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. بڑی پیاری سی دعا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. جب بھی نیا لباس، نیا کپڑا پہنے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی پیاری سی دعا ہے. ورنہ دیکھیں لوگ اچھے سے اچھا پہن کر کے شادی میں، ولیمے میں، عقیقے کی دعوت میں، کوئی اور فنکشن، کوئی اور تقریب، عید کا دن ہے، کوئی اور خوشی کا دن ہے، پہن لیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے لگتے ہیں. لیکن یہ دعا نہیں پڑھا، یا کسی کے پاس گئے، اس نے آپ کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر کسی نہ کسی کی نظر لگ گئی.
बीमार हो गए, अच्छा भला बच्चा था, लेकर के गए थे फंक्शन हॉल में, शादी हॉल में, वलीमे की तकरीब में, वलीमे की दावत में लेकर के गए थे, बड़ा प्यारा सा बना कर ले गए थे, गुड़िया थी प्यारी सी, छोटी सी बच्ची, नन्ही मुन्नी, बड़ी प्यारी परी सी लग रही थी। ये माँ बाप इस तरह के अल्फाज, इस तरीके के जुमले बोलते हैं, तो लेकर गए थे, अच्छी खासी थी, लेकिन दुआ पढ़कर नहीं पहनाया था या दम नहीं किया था, तो फिर वापस आए तो बच्ची बीमार हो गई। बड़े भी इस तरीके का शिकार हो जाते, नया कपड़ा पहने, किसी की बुरी नजर का शिकार हो गए, ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह आप इस तरीके की चीजों का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देंगे और उस कपड़े के खैर का मुतालबा आप अल्लाह से कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि मैं नया लिबास पहनूं तो मैं क्या दुआ पढ़ूं। आप मुझे नए ड्रेस में देख रहे हैं, नया कपड़ा मैंने सिलवाया, आपको पता चल गया, तो अब नया लिबास मैंने पहना हुआ है, तो अब आप जब मुझे देखेंगे तो क्या दुआ देंगे, मुझे क्या दुआ देंगे। देखें, दो दुआएं, एक तो जो मौकूफ है, मौकूफ दुआ यानी सहाबी से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4020। क्या कहेंगे हम नया लिबास पहनने वाले के लिए? मिसाल के तौर पर मैंने पहना हुआ है, तो आप मुझे देखेंगे तो क्या दुआ देंगे? तुबली वयुखलिफुल्लाहु तआला, तुबली वयुखलिफुल्लाहु तआला। तुबली मतलब तुम ये कपड़ा पहनो और इतना पहनो कि इसे बिल्कुल बोसीदा कर दो, खराब कर दो, बेकार कर दो, यानी ये कपड़ा मतलब तुम्हारे जिस्म पर देर तक रहे, यानी एक ही बार नहीं, वो तो गंदा हो जाएगा ना, बहुत देर तक, मतलब इसको कई सालों तक तुम्हारा ये कपड़ा चले। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहे, यार अभी तो लिया था, एक बार पहना कपड़ा खराब हो गया, एक बार पहना था कपड़े का ऐसा और वैसा हो गया, और न जाने क्या क्या मसला हो गया कपड़े के साथ। तो मैंने पहना हुआ, आप दुआ दे दें, तुबली, तुम इसे बोसीदा करो, यानी इतना पहनो तुम्हारे पास ये टिक कर रहे। और आगे वयुखलिफुल्लाहु तआला, और अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले और दे, यानी ये तो है ही आपके पास, अब और इसके बाद और यानी अल्लाह ताला तुम्हें कई कपड़े इस तरीके के दे। वयुखलिफुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले और दे, तो ये दुआ देना चाहिए। एक और दुआ है, इल्बस जदीदा वइश हमीदा वमुत शहीदा, बड़ी प्यारी सी दुआ है। इल्बस जदीदा वइश हमीदा वमुत शहीदा, मतलब इल्बस जदीदा, नया लिबास पहनो, जैसे आज पहने हो ऐसे ही आइंदा भी कई नए लिबास तुमको नसीब हो और तुम नया लिबास पहनो, नया लिबास पहनते जाओ। इल्बस जदीदा, नया लिबास पहनो, नया कपड़ा पहनो। वइश हमीदा, और ऐसी जिंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, काबिले तारीफ जिंदगी बसर करो। और तारीफ कब करते हैं? खराब काम करें तब नहीं, अच्छा काम जब हम करते हैं तो हमारी तारीफ होती है, मतलब सामने वाला ये दुआ दे रहा होता है कि भाई तुम नया लिबास तुमको नसीब हो, नए कपड़े पहनो, और साथ साथ तुम काबिले तारीफ जिंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, यानी मतलब वो दुआ ये दे रहा होता है कि अच्छे अच्छे काम करते जाओ, अल्लाह तुम्हें अच्छा काम करने की तौफीक दे। तो वइश हमीदा, और लायक तारीफ, काबिल तारीफ जिंदगी गुजारो। वमुत शहीदा, और एक और बड़ी दुआ, बड़ी प्यारी सी दुआ दी जाती है इस दुआ में कि तुम शहीद बनकर तुम्हारा इंतकाल हो, तुम शहीद बनकर इस दुनिया से जाओ, शहीद बनकर फौत हो, यानी इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा मनसब, इतनी बड़ी पोस्ट तुम्हें नसीब हो कि जो शुहदा का दर्जा, यानी तुम शहीद बनकर इस दुनिया से जाओ और तुम्हारी मौत हो, तुम तो शहादत की मौत तुम्हें नसीब हो। तो ये नया लिबास पहनने वाले के लिए ये दुआ देना चाहिए, इल्बस जदीदा वइश हमीदा वमुत शहीदा। तो ये दो दुआएं, नया लिबास पहना हुआ देखें किसी को, बच्चे को, बड़े को, जिसको भी आप देख रहे हैं, जिससे आपका आमना सामना हो रहा है, तो पहली दुआ तुबली, दोहराएं मेरे साथ, तुबली वयुखलिफुल्लाहु तआला। दूसरी दुआ इल्बस जदीदा वइश हमीदा वमुत
شہیدا. ٹھیک. اب آپ نے لباس پہنا, لباس پہن لیا, آپ نے نیا لباس کبھی پہن لیا, سامنے والے نے آپ کو دیکھا, دعا بھی دے دیا. اب آپ کو کبھی گھر میں آئے یا جہاں بھی آپ جائیں لباس اتارنے کی ضرورت پڑے گی, تو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں, فٹافٹ آئے, گرمی لگ رہی, یہ لگ رہا, وہ لگ رہا, فٹافٹ کپڑا اتارتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. کوئی دعا کا خیال نہیں, کوئی دعا کا خیال نہیں. تو لباس اتارتے وقت کی دعا ہے, وہ دعا کیا ہے؟ حسن درجے کی ہی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر. لباس اتارتے وقت ہم دعا پڑھیں گے بسم اللہ, اور کچھ نہیں, اور کوئی دعا نہیں, صرف بسم اللہ, جو ہمیں ہر اچھے کام کے وقت تعلیم دی گئی ہے, جس کی نصیحت کی گئی ہے, اچھا کام کریں اللہ کے نام سے کریں. تو لباس اتار رہے ہیں, آرام نصیب ہوگا, تو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ کپڑا اتار دے, خلاص. اب آتے ہیں مزید چند باتوں کی طرف. آپ زندگی گزار رہے ہیں, کپڑا پہنے ہیں یا آپ نے کپڑا اتار رکھا ہے, گھر میں موجود ہیں, تو انسانی فطرت اور انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے جسم میں جو کھانا جاتا ہے وہ گندگی بنتا ہے. اب اس گندگی کو جسم سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے بیت الخلا میں انسان جاتا ہے, ٹوائلٹ میں جاتا ہے. تو ٹوائلٹ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, بیت الخلا میں جانا کوئی اچھی, مطلب وہاں جانا یہ بہت اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن انسانی ضرورت ہے تو جاتے ہیں ہم. تو بیت الخلا میں اب ہمیں جانا ہے, ٹوائلٹ میں جانا ہے, واش روم کا یوز کرنا ہے, تو وہاں جانے کی دعا بھی شریعت نے سکھائی ہے. آپ سوچیں شریعت کتنی مہربان ہے انسانوں پر, اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے دعا سکھائی ہے کہ وہاں بھی جاؤ تو دعا مانگ لو. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 142. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے, تمام لوگوں کو تقریباً یاد ہوتی ہے. تو کیا دعا ہے؟ بسم اللہ. لیکن اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ صرف اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. حالانکہ بسم اللہ کا بھی ثبوت ہے, بسم اللہ پڑھ کر جانا. اور یاد رہے کہ ٹوائلٹ میں انٹری کرنے سے پہلے باہر آپ کو پڑھ لینا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں, یعنی جہاں آپ کو قضائے حاجت کرنے جانا ہوتا تھا ضرورت کے لیے, وہاں داخل ہونے سے پہلے جب آپ خلا میں داخل ہوتے تھے تو دعا پڑھ لیتے تھے. یعنی ابھی آپ ضرورت کے لیے بیٹھے نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی آپ پڑھ لیا کرتے تھے دعا. تو آج کل تو ٹوائلٹ ہے, دروازہ لگا ہوتا ہے, ہمیں انٹری کر کے جانا پڑتا ہے, پردے میں ہے. تو اب انٹری کرنے سے پہلے ٹوائلٹ میں, واش روم میں, آپ باہر ہی وہ دعا پڑھیں گے. آگے جا کر اندر جا کر دروازہ بند کر کے نہیں پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نہیں, غلط بات. باہر ہی پڑھ لیں, دروازے کے باہر ہے, دروازے کے باہر ہی پڑھ لیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث, خبثی نہیں, خبثی, والخبائث, مطلب اللہ کے نام کے ساتھ, یعنی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں یا تیری پناہ چاہتا ہوں, کس سے؟ من الخبث خبیث جنوں سے, والخبائث اور خبیث جنیوں سے. یعنی مذکر جو خبیث جنات ہیں اور مؤنث جو خبیث جنات ہیں, اے اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ یہ وہ ان کا مسکن ہے, گندگی ان کا مسکن ہے. خبیث شیطان لوگوں کا مسکن کیا ہے؟ رہنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ گندگی کی جگہ. اور آپ ان کے یہاں جا رہے ہیں تو اب آپ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیکن اس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں. اچھا, آپ گئے, آپ نے قضائے حاجت کیا, ضرورت سے فارغ ہو گئے, اب آپ باہر آ رہے ہیں, آپ باہر آ گئے
تو اب کیا دعا پڑھنا ہے؟ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا اب آپ پڑھیں گے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 30 صحیح حدیث ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش، تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں بندہ ہوں، گنہگار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا اتنا بڑا کرم مجھ پر ہو کہ یعنی ایک تو نے میری پیٹ کی گندگی جو ہے وہ باہر نکال دیا۔ بہت سارے لوگ دیکھے بیچارے ان کو پیشاب نہیں ہوتا، قضاء حاجت نہیں ہوتی، یا وہ بستر پر کرتے ہیں، اور جب توفیق مل گئی، یعنی مطلب اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی کہ جائے اور کر کے آئے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم گنہگار ہیں، اللہ اس لائق نہیں ہے، اللہ بس تیرے ہی فضل و کرم سے سب ہو رہا ہے، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیطان کے گھر میں آپ گئے تھے، خبیث لوگوں کے گھر اور مسکن میں آپ گئے تھے، صحیح سلامت واپس چلے آئے، تو اللہ کے شکر کے طور پر غفرانک کہیں کہ اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کا اور ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی اس ملاقات میں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ کو کیا چیزیں بتائی گئیں؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، کسی کو نیا لباس پہنے ہوئے دیکھیں تو اس کو کیا دعا دیں، لباس اتارتے وقت کی دعا، بیت الخلا میں جانے کی دعا، اور بیت الخلا سے نکلنے کی دعا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم وضو سے پہلے کی، وضو کے بعد کی دعا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نماز کی دعائیں، اور نماز کی دعاؤں سے پہلے گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، پھر نماز میں ہم کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ معنی مطلب ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ آج کی اس ملاقات کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دعاؤں کو شامل کرنے، اذکار کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔